الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، آج 22 دسمبر ہے اور پیر کو 25 دسمبر ہوگی. پوری دنیا کے اندر اس دن کو کرسمس کے نام سے پہچانا جاتا ہے. پوری دنیا اس کو منائے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن مسئلہ جو شروع ہوتا ہے وہ ان 57 اسلامی ممالک کا ہے جن کو اسلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. پھر ان 57 اسلامی ممالک کے اندر بھی اگر یہ کفار اور عیسائی اس کو منائیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی ممالک میں منایا جائے اور مسلمان اس کو منائے. مسلمان اس کو منائے. آج کا جدید میڈیا کہتا ہے جی اسلام رواداری سکھاتا ہے. یاد رکھیے گا، اسلام بغیرتی نہیں سکھاتا. اسلام بغیرتی نہیں سکھاتا، لیکن جس رواداری کا سبق یہ جدید میڈیا دیتا ہے اس کو بغیرتی کہا جاتا ہے. شاید بیان سخت ہو تو شکر کرنا، کبھی کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے. حق تو مرن، الحق مرن، حق تو کڑوا ہوتا ہی ہے. لیکن یہ جو مثال ہے نا عربی کی الحق مرن، علماء بھی بیٹھے، میں یہ کہتا ہوں اصل میں یہ مثال میرے دل کو نہیں اترتی. حق کڑوا نہیں ہوتا، حق تو میٹھا ہوتا ہے. ہم بیمار ہیں تو اس میٹھے کو کڑوا سمجھ بیٹھتے ہیں. ایک آدمی بیمار ہو، 104 بخار ہو، الٹیاں ہو، موشن ہو، آپ اس کو کوئی پھل کھلائیں گے کڑوا ہے؟ کڑوا ہے جی؟ کڑوا نہیں ہے. آپ بیمار ہیں اس لیے کڑوا لگ رہا ہے. ہمارا مزاج دین پر اترا ہوا نہیں ہے، اس لیے یہ حق ہمیں کڑوا لگ رہا ہے، ورنہ حق تو میٹھا ہوتا ہے. صحیح ہے جی، حق تو میٹھا ہوتا ہے. تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ اسلامی ممالک کے اندر اس کا منایا جانا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، جبکہ یہ عیسائی برادری منائے اور اپنے حدود میں رہتے ہوئے منائے. مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی ممالک میں منایا جائے اور پھر مسلمان اس کرسمس کے لیے اپنی اپنی صلاحیتوں کو پیش کرے اور ان کو مبارکباد دے. مسئلہ یہ ہے اصل. تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ کرسمس کیا ہے اور یہ کس عقیدے کی بنیاد ہے اور یہ کرسمس شروع کب سے ہوا. کرسمس کی حقیقت کیا ہے؟ جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک آگے کی بات، آگے کا فیصلہ سمجھ میں آنا مشکل ہو جائے گا. بنیادی طور پر اللہ جل شانہ نے ان عیسائیوں کے 3 عقیدے بیان کیے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان میں 3 گروہ ہیں. پہلا گروہ کہتا ہے لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم. پہلا گروہ کہتا ہے عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے. سمجھنا میرے بھائیوں، اس بات کو آگے پہنچاؤ کہ جس کرسمس کے لیے یہ ہمارا میڈیا، بڑے بڑے لوگ اور جناب والا مبارکبادیاں دی جاتی ہیں، پیچھے اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ ان کا ایک گروہ ایسا ہے لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم،
کہ مسیح ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہی نعوذ باللہ خدا ہے، اللہ ہے. پہلا عقیدہ، یہ ان کا پہلا عقیدہ ہے. دوسرا عقیدے کے بارے میں قرآن کہتا ہے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. یہ دوسرا عقیدہ ہے ان کا. ایک گروہ اللہ کہتا ہے، ایک گروہ اللہ کا بیٹا کہتا ہے. اللہ فرماتے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ سے کوئی جنا نہ اللہ کو کسی نے جنا. اللہ محتاج نہیں ہے. جننے جنانے کا کام وہاں ہوتا ہے جب محتاجگی ہوتی ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور تیسرے عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ تین ملتے ہیں تو ایک خدا تیار ہوتا ہے. اللہ، مریم علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم، جب یہ تینوں ملتے ہیں تو ایک خدا ہے. اور اللہ ان میں تین میں کا ایک ہے. مریم ان تین میں کی ایک ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ان تین میں کے ایک ہے. تو یہ بات ذہن میں بیٹھائیں کہ اللہ نے خود ان کے عقائد کو قرآن پاک میں ذکر کیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہ لوگ کہتے ہیں ان کے عقیدے اپنے کیا ہیں. ایک عقیدہ یہ کہ یہ نعوذ باللہ اللہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے. اور اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ جو گروہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ اللہ ہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کو یہودیوں نے سولی دے دی تھی. جیسے کہ خود یہودیوں کا ذکر ہے قرآن پاک میں، کہتے ہیں انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، ہم نے تو مسیح عیسی ابن مریم کو قتل کر دیا تھا. یہود کہتے ہیں سولی دے دی تھی. تو یہ عیسائی کہتے ہیں کہ جب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، دوبارہ آسمان پہ اٹھایا، اور روز قیامت جب ہمارا حساب کی کتاب لیا جائے گا تو یہ اللہ کی صورت میں یہ بن کر آئیں گے اور یہی حساب کتاب لیں گے. بہرحال تو یہ بنیادی تین عقیدے ہوئے. عیسیٰ کہتے ہیں اللہ ہے، ایک گروہ کہتا ہے بیٹا ہے، ایک گروہ کہتا ہے کہ تین میں کا ایک ہے. کرسمس کیا ہے؟ 25 دسمبر کو دراصل یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں. اور ان عیسائیوں کے اندر 17-18 اقوال ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس دن ہوئی. ان میں 4 قول بہت معروف اور مشہور ہیں: 25 دسمبر، 6 جنوری، 7 جنوری اور 19 جنوری. یہ 4 قول ہیں. تو ان کے اپنے ہی مذہب کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مشکوک ہے کہ آیا وہ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، 6 جنوری کو پیدا ہوئے، 7 جنوری کو پیدا ہوئے یا 19 جنوری کو پیدا ہوئے. خود ان کے اندر اپنا اختلاف پایا جاتا ہے. اس کے برخلاف مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا یہودیوں نے، نہ سولی چڑھائی، ولکن شبہ لہم، لیکن ان پہ شبہ اشتباہ ڈال دیا گیا. اشتباہ ڈال دیا گیا. ہوا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جس گھر میں چھپے ہوئے تھے اللہ کے حکم سے، جب انٹیلیجنس والے اندر آیا پہلا آدمی، اللہ نے اسی پہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ڈال دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. جب وہ اندر آئے دیکھنے تو دیکھا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے. وہ یہ سمجھے اور اس کو سولی چڑھا دی. اپنے ہی آدمی کو سولی چڑھانے کے بعد کہا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو سولی چڑھا دی. حالانکہ اللہ فرماتے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کر سکے ہیں نہ سولی دے سکے، ولکن شبہ لہم، ولکن شبہ لہم.
ان پہ اشتباہ ڈال دیا گیا، ایک کی صورت دوسرے پر ڈال دی گئی۔ یہود یہاں یہ اشکال کرتے ہیں کہ بھائی ایک سیکنڈ، ایک لمحے کے اندر کیسے ایسے ہو گیا، ایسے کیسے ہو گیا؟ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا تھا، ہاں، اور وہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی زمین پر ڈالتے کیا بن جاتا تھا بھائی؟ اژدہا بن جاتا تھا، ہاں، جبکہ دونوں خلاف جنس ہیں، لکڑی الگ جنس ہے اور اژدہا الگ جنس ہے۔ جب دو الگ جنسیں ایک لمحے کے اندر ایک کی مشابہت اختیار کر سکتی ہے تو اللہ کے حکم سے جو ہم جنس تھے، انسان اندر آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انسان کی صورت انسان پہ ڈالنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو اللہ لکڑی کو ایک لمحے کے اندر اژدہا بنا رہا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ دوسرے پر کیسے نہیں ڈال سکتا؟ تو مسلمانوں کا عقیدہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول، اللہ کے بندے ہیں، آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، اور قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے، دجال کو ٹھکانے لگائیں گے، اسلام کا بول بالا کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو ماریں گے، اور ان کی شادی ہوگی، ان کی اولاد ہوگی، اور پھر ان کا باقاعدہ انتقال ہوگا، اور ان کی تدفین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کے برابر میں ہوگی۔ آج بھی وہ جگہ خالی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اپنے بچوں کے کانوں میں اس باتوں کو ڈالیں، کیونکہ اسکولوں میں کرسمس منایا جاتا ہے، ان 10 دنوں میں چھٹی ہوتی ہے تو پھر 1 جنوری کے بعد کرسمس ڈے کی جناب کیک کٹوا دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ کس عقیدے کی بنیاد ہے۔ یہ کرسمس شروع کیسے ہوا؟ کرسمس کی ابتدا ایسے ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 300 سال کے بعد روم کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام قسطنطین تھا۔ اس نے اپنے راہبوں کو اور عالموں کو، دیندار لوگوں کو جمع کیا اور اس نے کہا کیوں نہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا دن منائیں۔ آپ دیکھیے نبی خود نہیں مناتے، بعد میں آنے والے مناتے ہیں، جیسے کہ آج 12 ربیع الاول کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ نبی نے کبھی دن نہیں منایا، ہم وہ دن مناتے ہیں، بینڈ باجے کے ساتھ مناتے ہیں۔ جس چیز کو دین کا روپ دے دو تو وہ بدماشی بھی کیا بن جاتی ہے، لوگوں کے دل میں اہمیت پیدا ہو جاتی۔ تو قسطنطین نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کو ایک دن مقرر کر لیتے ہیں 25 دسمبر کا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ایسے منائیں گے کہ سب جمع ہوں اور بائبل کی باقاعدہ تلاوت کی جائے، بیانات ہو، ہاں، اللہ کا نام لیا جائے۔ لوگوں نے بڑی اس کی تعریف کی۔ دیکھو ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ ظاہری روپ کیا ہے؟ دین کا ظاہری روپ ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں پر میرے ایک جاننے والے امریکہ میں رہتے ہیں، مجھے آ کے بتانے لگے کہ ہماری طرف چرچ بک رہا ہے۔ میں نے کہا ہماری مسجدیں تو نہیں بکتی، اللہ کے شکر ہے۔ میں نے کہا بھائی چرچ کیوں بک رہا ہے؟ کہنے لگے اصل میں جتنے لوگ چرچ میں آتے ہیں پھر وہ ہندوؤں کی طرح وہاں پہ بھی چڑھاوا ہے، لیکن انداز الگ ہے۔ تو وہ چڑھاوا کس کا ہوتا ہے؟ صحیح ہے جی، وہاں کے بڑے کا چڑھاوا ہوتا ہے جس نے وہ مینج کی ہوتی ہے جگہ۔ جب اس کی انکم زیادہ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ جناب والا چرچ اوپر جا رہا ہوتا ہے، لوگ آ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر چرچ بھی کھولنے کا مقصد انکم کمانا ہے۔ وہ تو ہے ہی ہر کام کے اندر انکم۔ تو جناب چرچ والوں نے دیکھا کہ لوگوں کی حاضری نہیں ہوتی۔ بھائی بائبل پڑھنے کون آئے گا؟ کرکٹ میچ تو نہیں ہو رہا نا، ورلڈ کپ کا فائنل تو نہیں ہو رہا، لوگ آئیں گے۔ تو دوسرے چرچ والوں نے کہا کیوں نہ اس دن کے اندر ہم تھوڑی سی جدت پیدا کریں تاکہ لوگوں کے اندر اس کی اہمیت پیدا ہو۔ کیا کریں؟ ہم کینڈل جلائیں گے۔ ایک چرچ والوں نے 25 دسمبر کو کینڈل جلانا شروع کی تو ظاہر ہے کہ ہر نئی چیز کی طرف انسان لپکتا ہے، فوراً بھاگے، اچھا ہاں یار یہ والے چرچ والے اچھے ہیں، ٹھیک ہے، بھاگ گئے اس طرف۔ جب ایک تیسرے چرچ والے نے دیکھا کہ بھائی اپنی بونی تو کم ہو رہی ہے، اپنی تو مال پاڑی کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سوکھا سوکھا دین سمجھ میں نہیں آتا۔ انہوں نے کینڈل لگانے کے وقت میں میوزک بھی چلا دیا۔ جب میوزک چلا تو تیسرے چرچ کے اندر رش لگنا شروع ہو گیا۔
جب چوتھے والے نے دیکھا کہ بھائی یہ تو معاملہ بڑا گڑبڑ کا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اتنا سوکھا سوکھا تو معاملہ نہیں ہوگا، تھوڑا سا ایسا ہوگا کہ مردوں کی ڈانس پارٹی بھی ہونی چاہیے۔ تو مرد ڈانس کرنے لگ گئے، رش وہاں لگ گیا۔ اگلے والے نے دیکھا کہ بھائی سارا کا سارا ماجرا تو وہی چل رہا ہے، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مخلوط شروع کر دیا۔ اب مرد عورت مل کے ناچتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر 25 دسمبر کو جتنی شراب پی جاتی اور جتنا زنا عام ہوتا ہے پوری دنیا میں پورے سال میں ریکارڈ صرف 25 دسمبر سارے دنوں پہ بھاری رہتا ہے۔ کیا نبی کا دن یہ اس طرح منانے کا کوئی انداز ہے؟ نبی کا دن منانے کا یہ کوئی انداز ہے؟ اب ہمارے لیے چند سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں اڑوس پڑوس میں کوئی عیسائی برادری کا آدمی ہے، اب وہ آ کر ہم سے کہتا ہے جی کرسمس ڈے، ہماری طرف سے ایک کیک قبول کر لیجئے یا آپ ہماری دعوت میں آ جائیے، تو کیا ہمارا اس کی دعوت میں جانا جائز ہے یا ناجائز؟ دوسرے نمبر پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ہیپی کرسمس، میری کرسمس، ہیپی میری کرسمس کہنا، کرسمس کی مبارکباد دینا جائز ہے یا ناجائز؟ تیسرا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے جو کمپنیز وغیرہ میں ہیں، ان کے ساتھ کام کرنے والے بہت سارے عیسائی برادری کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ عیسائی برادری کے لوگ جناب اپنا کرسمس ڈے وہاں مناتے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ ہماری رواداری کی نیت سے، جیسے کہ آج کا میڈیا کہتا ہے اسلام بڑی رواداری سکھاتا ہے، اتنی رواداری سکھاتا ہے، اتنی رواداری سکھاتا ہے کہ فلسطین کی خبریں ہی نہیں دکھاتا، اتنی رواداری دکھاتا۔ ٹھیک، اب موضوع کہیں اور نہ چلا جائے نا، فلسطین کی وجہ سے دل تو جلا کٹا ہوا ہے۔ بس اللہ ہمیں پکڑے نہیں، اللہ سے بس یہی معافی مانگ سکتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے اور ہمارے فلسطینی مسلمان ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال تو رواداری سکھاتا ہے نا میڈیا، کہتے ہیں جی آپ مسلمان کو تو چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ شریک ہو، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مزاج مبارک، اللہ کے نبی جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں جہاں کفار سے مشرکین سے مقابلہ تھا وہیں یہودیوں سے بھی مقابلہ تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہودیوں کی ہر چیز میں مخالفت فرمائی، ہر چیز میں مخالفت فرمائی۔ قبلہ اللہ کے نبی چاہتے تھے بیت اللہ ہو جائے، بیت اللہ ہو جائے، بیت اللہ ہو جائے، چنانچہ 16-17 مہینے کے بعد، ہجرت کے 16 سے 17 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے بیت اللہ کر دیا، ان کے قبلے سے بھی پھیر دیا اللہ نے اپنے نبی کو۔ اتنی مخالفت ہے، اور یہاں پر میڈیا دکھاتا ہے کہ جی رواداری رواداری، اس کو رواداری نہیں کہتے، اس کو بغیرتی کہتے ہیں، اس کو جو ہے دینی حمیت کا مٹ جانا کہتے ہیں۔ تو 3 سوالات ہوئے۔ ایک سوال یہ کہ اگر کوئی ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں رہتا ہے اور اپنے ہاں وہ کرسمس منا رہا ہے، ہمیں وہ دعوت دینے کے لیے آتا ہے کہ آپ بھی ہمارے ہاں شرکت کریں، تو ہماری اس کے ساتھ شرکت کرنا جائز یا ناجائز؟ دوسرے نمبر پر اس کو کرسمس کی مبارکباد دینا جائز یا ناجائز؟ تیسرے نمبر پر جو لوگ آفیسز میں کام کاج کرتے ہیں ان کے لیے اپنے عیسائی ساتھیوں کے ساتھ کرسمس ڈے میں شرکت کرنا جائز یا ناجائز؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طہ کے اندر، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ تمام باتوں کا جواب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی، اللہ کے بیٹا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم بڑی بھاری بات کہتے ہو، اتنی بھاری بات ہے، تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ رحمان کے لیے اولاد ہے، اللہ کے لیے اولاد ہے، آسمان پھٹ پڑے اس بات سے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ بھی ٹوٹ پڑے، اتنی سخت بات ہے یہ۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے،
اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اللہ کے سامنے تو سب بندے بن کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کوئی اولاد بنائے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. اللہ کے سامنے تو زمین و آسمان میں جو ہے وہ بندہ بن کر آئے گا، اولاد بن کر نہیں آئے گا. اب سمجھو میری بات کو میرے پیارے ساتھیوں، کہ یاد رکھنا کہ اب کرسمس کا منایا جانا تین عقیدوں کی بنیاد پر ہوتا ہے. اللہ کی پیدائش نعوذ باللہ، اللہ کے بیٹے کی پیدائش نعوذ باللہ، اور جناب والا تین میں کا ایک اللہ نعوذ باللہ. اب اگر کسی نے ان کے ساتھ شرکت کی تو گویا ان کے اس عقیدے کے اندر شرکت ہے کہ جو تم کہتے ہو وہ صحیح ہے. بات بنیادی عقیدے کی ہے. اگر کوئی اپنے تقریب کر رہا ہے، اسلام اس کو تقریب سے نہیں روکتا جب تک کہ وہ تقریب اسلام کو ڈھانے کے لیے نہ بنائی جائے. یہاں پر اسلامی عقیدے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ایک آدمی جا کر کہتا ہے ہاں ہیپی کرسمس ڈے، ایک مسلمان کہتا ہے، تو گویا اس نے ان کے عقیدے کی مبارکباد دی کہ جی خدا پیدا ہوا نعوذ باللہ، خدا کا بیٹا پیدا ہوا نعوذ باللہ، تین میں کا ایک خدا پیدا ہوا نعوذ باللہ. تینوں عقیدے غلط. اور پھر ہم کو ضرورت کیا ہے؟ کبھی دیکھا ہمارے مقتدر ہستیاں جناب کرسمس ڈے پر بڑے زور و شور سے جی ہیپی کرسمس ڈے، ہیپی 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 کرتا ہے. انہوں نے کبھی رمضان کی مبارکباد دی ہے بھائی؟ کبھی عید الفطر کی مسلمانوں کو مبارکباد دی، عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی؟ انہوں نے مسلمانوں کی تنخواہ پہلے جاری کی ہے، انہوں نے مسلمانوں کو چھٹیاں دی، اور اتنے شاطر ہیں کہ جناب سردیاں پڑتی ہیں تو 21 دسمبر سے لے کر 30 دسمبر تک ہی پڑتی ہے، تاکہ اپنا جو عید کا دن ہے ان کے اعتبار سے کرسمس ڈے اس کے لیے 10 دن کی چھٹیاں منائی جاتی ہیں. اور یہاں پر عید الفطر کے لیے سوچا جا رہا ہوتا ہے 2 دن کی چھٹی کافی ہے میرے خیال سے. ٹھیک ہے، اپنا جب آتا ہے کرسمس ڈے تو جناب چیزیں سستی کر دی جاتی ہیں. مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے کہ ان دنوں میں دی ہوئی سہولت کو بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عقیدے کو بنیاد کو مضبوط کرنے والی بات ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے والی بات ہے، کھڑے ہونے والی بات ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 واقعات لکھے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے آدمی تھے، ہولی کے دن باہر نکلے. ہندو ہولی مناتے ہیں، رنگ اچھالتے ہیں، ایک دوسرے پر رنگ اچھالتے ہیں. تو نکلے، پان کھا رہے تھے. ایک گدھے کو دیکھا کہ اس پر ہولی کا رنگ نہیں ہے، تو اس پر پان کی پچکاری ماری اور کہا تو رنگین کیوں نہ ہوا؟ تجھے کسی نے نہیں رنگا، لے میں تجھے رنگ دیتا، اور پان کی پچکاری مار دی. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا انتقال ہوا اس آدمی کا. تو کسی نے دیکھا خواب میں کیا ماجرا ہوا، کہ پکڑ ہو گئی. کہ کیوں؟ کہ جو میں نے یہ کہا کہ تجھے کسی نے نہیں رنگا، لے میں تجھے رنگ دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا اس نے مشابہت اختیار کی، اس کو ہولی بنانے والوں کے ساتھ جہنم میں لے جاؤ. اب سوچ لو میرے بھائی، ہولی بہت کم درجے کا معاملہ ہے، کرسمس بہت خطرناک درجے کا معاملہ ہے. ہولی میں معاملہ عقیدے کا نہیں ہے، پھر بھی پکڑ ہو رہی ہے. اور یہاں معاملہ تو عقیدے کا ہے. کسی نے کہا کہ آپ کو میں کرسمس کی مبارکباد دیتا ہوں، کوئی مسلمان یہ کہے تو گویا اس نے ان کے عقیدے کی تائید کی کہ نعوذ باللہ خدا کی پیدائش کا دن ہے، نعوذ باللہ خدا کے بیٹا پیدا ہونے کا دن ہے، نعوذ باللہ 3 میں کا ایک اللہ کے پیدا ہونے کا دن ہے. تو یہ بہت سنگین معاملہ ہے. اور اسی طرح سے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا واقعہ لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، پھر سومناتھ کا مندر، وہاں پہ جتنے چھوٹے موٹے بت تھے سارے توڑوا دیے. ایک بہت بڑا بت تھا، سارے پجاری آ گئے، اللہ کے واسطے آپ کو تو فتح ہو ہی چکی ہے، آپ اس کا وزن کر لیں، اس کے برابر آپ ہم سے سونا لے لیں، لیکن اس کو نہ توڑیں. مشاورت کی محمود نے،
تو بعض سپاہیوں نے کہا بہتر ہے، ابھی ہم جنگ کے حالت میں بھی ہیں، مسلمانوں کو پیسے کی ضرورت بھی ہے، فوجیوں کے لیے اسلحے کی ضرورت بھی ہے، اچھا ہے اتنے بت تو ہم نے توڑ دیے ہیں، اس ایک بت کو توڑیں گے نہیں تو کیا ہو جائے گا۔ وہاں پر ایک سالار تھے، مسعود نام تھا، انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کیا تو بادشاہ سلامت، پہلے آپ بت شکن کہلاتے تھے، اب بت فروش کہلائیں گے۔ دل پہ لگ گئی بات، جا کر سو گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، خواب میں دیکھتے ہیں کہ قیامت کا منظر ہے، فرشتے آ گئے، ایک فرشتہ گھسیٹ کے لے جاتا ہے جہنم کی طرف، کہہ رہا ہے یہ بت فروش ہے۔ دوسرا آگے نہیں نہیں یہ بت شکن ہے، اس نے بت توڑے، کہا نہیں نہیں اس نے بت بیچے ہیں، اس نے بت بیچے ہیں۔ اتنے میں ہڑبڑا کے آنکھ کھلی، فوراً حکم دیا کہ اس بت کو بھی توڑ دو۔ جب اس بت کو توڑا تو اس میں سے دگنا سونا نکلا جتنے کی آفر کی جا رہی تھی۔ اللہ نے دین بھی بچایا قیامت تک۔ ہاں ہاں، آخری سورج تک یہ کہا جاتا کہ محمود بت فروش تھا، اب کہا جاتا ہے کہ بت شکن تھا۔ یہ مشابہت آپ دیکھیے کہ یہاں بت فروشی نہیں تھی، بت بیچ نہیں رہے تھے، لیکن اس کے باوجود صرف نہ توڑنے پر بت فروشی کہلاتی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اپنے عقیدے کو مضبوط کرو۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بنیادی طور پر 4 عقائد ہیں اس پوری دنیا کے اندر۔ ایک عقیدہ یہودیوں کا ہے، جس کو قرآن نے ذکر کیا، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، ہم نے کیا کر دیا، عیسیٰ ابن مریم کو کیا کر دیا، قتل کر دیا، سولی دے دی۔ ہاں، قرآن پاک نے بتا دیا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ سولی دی نہ قتل کیا، ولکن شبہ لہم، ان پر اشتباہ ڈال دیا گیا۔ دوسرا عقیدہ عیسائیوں کا ہے، تو عیسائیوں کے عقیدے کے بارے میں بتا چکا کہ عیسائیوں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ ان کو پھانسی دی گئی، ایک گروہ کہتا ہے پھانسی نہیں دی گئی، اور پھر ان کے نزدیک بھی کوئی کہتا ہے یہ اللہ ہے، کوئی کہتا ہے اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتے ہیں 3 میں کے ایک اللہ ہے۔ تیسرا عقیدہ مسلمانوں کا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں، قیامت کے قریب واپس تشریف لائیں گے اور صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو ماریں گے، اسلام کا بول بالا کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، شادی کریں گے، ان سے اولاد ہوگی، اور پھر جب وفات کا وقت آئے گا تو انتقال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں جو جگہ آج بھی باقی ہے وہاں پر ان کی تدفین کی جائے گی۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اور اب ایک اور گروہ ہے جس کو چمپو گروہ کہہ لیجیے، صحیح ہے جی، قادیانیوں کا گروہ، صحیح، وہ کہتا ہے ان کا چوتھا عقیدہ، وہ کہتے ہیں جناب والا عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی دی گئی تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ یاد رکھنا کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے یا موسیٰ علیہ السلام، دونوں کے دونوں بنی اسرائیل کے نبی تھے، بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے۔ آگے سننا یہ قادیانی کیا کہتے ہیں۔ قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آئے وہاں سے اٹھتے 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 چلے اور کشمیر پہنچ گئے۔ سمجھے میرے بھائی، جب اللہ عذاب ڈالتے نا عقل پہ تو ایسی باتیں کرتا ہے۔ پھر 86 سال برس زندہ رہے، اور خانیار کا علاقہ ہے کشمیر کے اندر، وہاں ان کی تدفین ہو گئی۔ ان سے کہو بھائی یہ کشمیریوں کے بھائی کشمیری تو امت مسلمہ امت محمدیہ میں سے ہے، یہاں کا تشریف لے آئے، ان کو تو بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا تھا، نہ کہ کشمیریوں کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ہاں، پھر کہنے لگتے ہیں یہ قادیانی، وقت ختم ہو جاتا ہے جلدی، بھائی گھڑی پیچھے کرو جی۔ قادیانی کہنے لگتے ہیں جناب والا ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں، قادیانی کہنے لگتے ہیں ارے یہ کیسے ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اوپر آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے جائیں؟ کیوں آسمانوں پر جاتے ہوئے ایک جگہ ایسی آتی ہے جو آگ ہی آگ ہے، اگر وہاں سے گزرے ہوں گے تو جل گئے ہوں گے، ایک جگہ ایسی آتی ہے جو برف ہی برف ہے، وہاں گئے ہوں گے تو ٹھنڈے پڑ گئے ہوں گے، تو آسمان پر گئے کیسے میرے بھائی؟ ہاں، اللہ فرماتے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی جیسی ہے۔ ہاں، جیسے آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا گیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی باپ کے بغیر پیدا کیا گیا۔ جس راستے سے آدم علیہ السلام کو آسمانوں سے زمین پر اتارا گیا، اسی راستے سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر بلا لیا۔ ہاں، مولانا اللہ وسایہ صاحب سے قادیانی نے پوچھا کہ حضرت اس وقت وہ کیا کر رہے ہوں گے اوپر، کھاتے پیتے کیسے ہوں گے؟ تو اس قادیانی کو حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب نے جواب دیا، کیوں بھائی تو نے ہوٹل کھولنا ہے وہاں پہ؟ صحیح ہے جی،
تیرے کو کیا پریشانی ہے؟ جس اللہ نے بلایا ہے، جس کا مہمان ہے وہ جانے، تمہارے پیٹ میں کیا درد پڑا ہوا ہے؟ ہاں؟ تو جب انسان تباہی کی طرف جاتا ہے نا، سب سے پہلے عقل پر مار پڑا کرتی ہے۔ بات تو اور بہت ساری تھی، لیکن بنیادی بات کہ ہمارے لیے ان کو ہیپی کرسمس کہنا جائز نہیں، یہ ان کے غلط عقیدے کی جو ہے بنیاد ہے۔ اور اگر اس کو کوئی مانتا ہے تو پھر اپنا ایمان بچائے بھائی، اپنے ایمان کی حفاظت کرے بھائی۔ تو ہم اپنے جو ہے عیسائی برادری منائے، منع نہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے۔ نہ ہماری حکومتوں کو شریک ہونا چاہیے، نہ ہمارے لوگوں کو شریک ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں مسئلہ کسی کے تہوار کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہمارے عقیدے کا ہے۔ اللہ جی ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلی اذان کے بعد سنت ادا کریں۔